مختار ثقفی کے بارے میں کچھ ایسے احادیث اور تاریخ میں بیان ہونے والے حقائق آج ہم آپ کو بتائیں گے جو نہ اس سے پہلے مختار نامے میں بیان ہوئے اور نہ ہی آپ نے کہیں سنے ہوں گے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مختار نے اپنے قیام کے ذریعے واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث بہت سے مجرموں کو قتل کیا۔ مختار کا لقب کیسان تھا جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عطا کردہ تھا۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے کہ جب مختار بچپنے کی عمر کے تھے انہیں اپنے زانوں پر بٹھایا اور انہیں کیس کے لقب سے مخاطب کیا۔ چونکہ امام علی نے 2 دفعہ انہیں کیس کہہ کر پکارا، اسی وجہ سے انہیں کیسان کہا جاتا ہے، جس کے معنی زیرک اور ہوشیار کے ہیں۔ مختار ثقفی نے 13 سال کی عمر میں جنگ جسر میں شرکت کی، جس میں انہیں اپنے والد اور 3 بھائیوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کم عمری کے باوجود مختار اس جنگ میں میدان میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد ابن مسعود نے انہیں اس کام سے روکے رکھا۔ معاویہ کے دور میں مختار امام حسین علیہ السلام کے حق میں بعض کام انجام دیتے تھے۔ وہ معاویہ کے دور میں بصرہ جا کر بصرہ والوں کو امام حسین علیہ السلام کے حق میں آمادہ کرتے تھے۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد معاویہ کی طرف سے بصرے میں گورنر تھا۔ اس نے مختار کو گرفتار کر کے 100 کوڑے لگائے، جس کے بعد مختار طائف واپس آ گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی کوفے آمد کے موقع پر مختار ان افراد میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے حضرت مسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے حضرت مسلم جب کوفے میں آئے تو مختار کے گھر تشریف لے گئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کی مخفی گاہ مختار کا گھر ہے تو وہ وہاں سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ مختار ہمیشہ حضرت مسلم کی حمایت کے لیے تیار تھے اور حضرت مسلم کی شہادت کے دن بھی مختار کوفے سے باہر ایک مقام پر آپ کی حمایت اور دفاع کے لیے لوگوں کو جمع کرنے میں مشغول تھے۔ مختار جب کوفے پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ دونوں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد مختار کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا، لیکن عمرو بن حریث کی وساطت سے مختار کو امان مل گئی، لیکن ابن زیاد نے تازیانے کے ذریعے سے مختار کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے انہیں زندان روانہ کر دیا۔ یوں مختار امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اختتام تک کوفے میں ابن زیاد کے زندان میں قید تھے، لیکن جب واقعہ کربلا کے بعد اسیروں کو کوفے لایا گیا تو ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے حامیوں
جن میں مختار سر فہرست تھے، ان کو امام حسین علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا۔ اس موقع پر مختار اور ابن زیاد کے درمیان تلخ کلمات کا تبادلہ ہوا، اور مختار نے امام علیہ السلام کا سر دیکھنے کے بعد بہت گریہ وزاری کی اور اپنا سر پیٹنے لگے۔ واقعہ کربلا کے بعد ابن زیاد کی قید سے آزادی کے بعد مختار مکے چلے گئے اور وہاں کچھ دیر عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ رہے، لیکن جب اس نے خلافت کا دعویٰ کیا تو مختار اس سے جدا ہو گئے اور کوفے جا کر اپنے قیام کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ مختار نے اس قیام کے دوران شم، خولی، عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالمین اور فاسقین کہ جو کربلا کے واقعے میں شریک تھے یا ان کا اس واقعے سے تعلق تھا، ان سب کو واصل جہنم کیا۔ مختار نے اس قیام میں 2 نعروں یا ثورۃ الحسین اور یا منصور امت کا استعمال کیا۔ مختار نے جنگی لباس پہنتے ہوئے انہی 2 نعروں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو جنگ کی اطلاع دی۔ البتہ ان 2 نعروں کا اس سے پہلے بھی استعمال ہوا تھا۔ یا منصور امت پہلی بار جنگ بدر میں، جبکہ یا ثورۃ الحسین کے نعرے کا استعمال اس سے پہلے توابین کے قیام میں استعمال ہوا تھا۔ اپنے 18 ماہ کے قیام کے بعد جب مختار مصعب ابن زبیر کے ہاتھوں شہید ہو گئے تو مصعب کے حکم پر مختار کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل کے ذریعے سے لٹکا دیا گیا۔ لیکن جب حجاج بن یوسف کوفے پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار کے ہاتھ کو دفن کرا دیا۔ مختار کے بعد ان کے حامی، جن کی تعداد 6000 تھی اور انہوں نے مصعب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، مصعب نے امان دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس ملعون نے وعدے کی مخالفت کرتے ہوئے سب کے سروں کو کاٹ کر بدن سے جدا کر دیا۔ اس وحشتناک کام کے بعد مصعب ابن زبیر نے نعمان بن بشیر کی بیٹی عمرہ، جو کہ مختار کی بیوی تھی، ان کو مختار سے بیزاری اختیار کرنے پر مجبور کیا، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو مصعب نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اور اسلام میں یہ پہلی خاتون تھیں کہ جن کی تلوار کے ذریعے سے گردن اڑا دی گئی۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔